بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم اور عام پیش آنے والا سوال کیا گیا ہے کہ انڈے کی زردی میں جو خون کا قطرہ پیدا ہو جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، اور اس خون کے قطرے کی موجودگی میں اس انڈے کا کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا خون ناپاک اور حرام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس وحی میں کسی کھانے والے پر جسے وہ کھاتا ہے کوئی حرام کی ہوئی چیز نہیں پاتا، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جس خون کو اللہ رب العزت نے ناپاک اور حرام قرار دیا ہے وہ ہے دم مسفوح، یعنی بہتا ہوا خون۔ اب دم مسفوح کس کو کہتے ہیں؟ حاشیہ طحطاوی علی مراق الفلاح میں ہے، والمراد ان یکون من شانہ السیلان۔ دم مسفوح سے مراد وہ خون ہے کہ جس کے اندر سیلان کی صلاحیت موجود ہو، اگرچہ موجودہ حالت میں وہ جمع ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اگر سیلان کی بہنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ دم مسفوح کہلاتا ہے۔ اس لیے طحطاوی آگے لکھتے ہیں، وَلَوْ جَامَدَ الْمَصْفُوحُ وَلَوْ عَلَى اللَّحْمِ فَهُوَ نَجَسٌ، کہ اگر وہ خون جو دم مسفوح ہے، وہ بہتا ہوا خون ہے، بے شک موجودہ حالت میں جمع ہوا ہو، کسی گوشت پر بھی کیوں نہ جمع ہوا ہو، وہ نجس اور ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دم مسفوح وہ خون ہوتا ہے جس کے اندر سیلان کی بہنے کی صلاحیت موجود ہو، چاہے موجودہ حالت میں وہ جمع ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ انڈے کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کے دم مسفوح ہونے کی فقہا نے تصریح کی ہے، اگرچہ موجودہ حالت میں وہ بہہ نہیں رہا ہوتا، وہ جمع ہوا ہوتا ہے، مگر مستقبل میں وہ سیلان کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ مستقبل میں اس خون کے قطرے نے چوزہ بننا ہے اور چوزے کے اندر اس خون نے دوڑنا ہے۔ لہٰذا جس خون کے اندر سیلان کی بہنے کی صلاحیت موجود ہو، اگرچہ موجودہ حالت میں وہ جمع ہوا ہو، تو پھر بھی وہ خون دم مسفوح کہلاتا ہے۔ لہٰذا انڈے کی زردی میں جو خون ہے وہ دم مسفوح ہے۔ چنانچہ حاشیہ ابن عابدین میں علامہ شامی لکھتے ہیں، لو صلی حاملا بیضۃ مازرۃ صار محها دما جازا، اگر کسی نمازی نے کوئی گندا انڈا اٹھایا ہوا ہے جس کی زردی خون سے تبدیل ہو گئی ہے تو اس نمازی کی نماز جائز ہے۔ اب جائز کیوں ہے؟ حالانکہ اس انڈے کے اندر تو خون ہے، وہ تو گندا انڈا ہے، اس خون کی موجودگی کے باوجود نماز جائز کیوں ہے حالانکہ وہ ناپاک خون ہے؟ آگے لکھتے ہیں، لِأَنَّهُ فِي مَعْدِنِهِ، کیونکہ وہ خون اپنے معدن کے اندر موجود ہے، یعنی اپنے اصل مرکز کے اندر، اپنی اصل جائے رہائش کے اندر، اپنی اصل جائے پیدائش کے اندر وہ خون موجود ہے۔ اس وجہ سے اس خون کو ناپاکی اور نجاست کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ آگے لکھتے ہیں، وَالشَّيْءُ مَا دَامَ فِي مَعْدِنِهِ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ، کہ کوئی چیز جب تک اپنے معدن کے اندر، اپنی اصل جگہ کے اندر، اپنے اصل ٹھہراؤ کے اندر موجود ہوتی ہے،
اس چیز کو نجاست کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا اگرچہ یہ خون دم مصفوح ہے، مگر چونکہ اپنے معدن میں موجود ہے، انڈے کے اندر جہاں وہ پیدا ہوا وہیں موجود ہے، تو جب تک وہ باہر نہیں نکلتا اس وقت تک ہم اس کو نجاست کا حکم نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس عبارت سے پتہ چلا، اور اسی طرح کی ایک عبارت فتاوی عالمگیری کے اندر بھی موجود ہے، تو فقہا کی اس تصریح سے پتہ چلا کہ انڈے کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک اور حرام ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس خون کی موجودگی میں باقی انڈے کا کیا حکم ہوگا۔ اگر اس خون کو ہم علیحدہ کر دیں، چمچ وغیرہ کی مدد سے اس کو جدا کر دیں، تو باقی زردی کا اور باقی سفیدی کا کیا حکم ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس بارے میں فقہا کی کوئی تصریح تو موجود نہیں ہے، مگر فقہا کی جن چیزوں کے بارے میں تصریح موجود ہے، اگر ہم ان میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کا سارا انڈا ناپاک ہے، کیونکہ فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر کوئی چیز جامد ہو، جمی ہوئی ہو، اور اس کے کسی کنارے پر نجاست گر جائے تو اس نجاست کو اپنے ارد گرد کے ساتھ ہٹا دیا جائے تو وہ جمی ہوئی ساری چیز پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے اندر لزوجت موجود ہو، چپچپاہٹ موجود ہو، تو اس کے اندر بھی چونکہ نجاست داخل نہیں ہوتی، تو اس پر اگر نجاست گر جائے، نجاست کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ چیز بھی پاک ہوتی ہے۔ جس طرح بلغم جو ہے وہ لزوجت والی چیز ہے، چپچپاہٹ والی چیز ہے، یہ بھی اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو یہ پاک ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بلغم کے اوپر نجاست لگ جائے، اس نجاست کو ہٹا دیا جائے تو بلغم پاک ہی رہے گا۔ اب اگر ہم انڈے کو دیکھیں تو اس کے اندر نہ تو جمے ہوئے گھی کی طرح جمود ہے، اور نہ ہی اس کے اندر بلغم کی طرح لزوجت اور چپچپاہٹ موجود ہے۔ لہٰذا یہ مائع اور بہنے والی چیز ہے، تو اگر مائع بہنے والی چیز جس طرح کہ تیل ہو گیا، پانی ہو گیا، اس طرح کی چیزوں میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ساری کی ساری ناپاک اور پلید ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ انڈا گھی کی طرح جمع ہوا نہیں ہے اور بلغم کی طرح لزوجت والا نہیں ہے، یہ مائع ہے، یہ بہنے والا ہے، تو جب اس کے اندر خون کا قطرہ پیدا ہوا تو سارا کا سارا انڈا ناپاک اور پلید ہو گیا، اس انڈے کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس انڈے میں خون پیدا ہو جائے وہ انڈا ناپاک اور حرام ہوتا ہے، اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔